یقین، آزمائش اور صبر، یہ کہانی ہے ایک ایسے اللہ والے کی جس کا ایمان چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا اور صبر کی گہرائی سمندر کی گہرائیوں سے بھی زیادہ تھی۔ ایک گاؤں جہاں زمین ویران تھی اور دل بھی پیاسے تھے، جہاں دن کی شروعات امید سے ہوتی مگر شام مایوسی کی چادر اوڑھ لیتی۔ لوگ پانی کی ایک بوند کے لیے ترستے تھے مگر اصل پیاس کسی اور چیز کی تھی، یقین کی، ایمان کی، ہدایت کی۔ مگر پھر ایسا ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا یہ سب کا وہم تھا یا واقعی ایک معجزہ؟ کیا یہ آزمائش کا خاتمہ تھا یا کسی اور امتحان کا آغاز؟ یہ کہانی آپ کو ایسی سچائی سے روبرو کروائے گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ آخر ایسا کیا ہوا جو پورا گاؤں تنگ رہ گیا؟ جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ حقیقت وہ نہیں جو نظر آ رہی ہے۔ بغداد کے ایک گاؤں میں جہاں پانی کی کمی تھی اور چاروں طرف صحرا تھا، جہاں ایک ایسا قبیلہ آباد تھا جن کے دل پتھر کے بن چکے تھے، جن کے دل میں نہ کسی کے لیے احساس تھا اور نہ کسی کے لیے رحم، مگر پھر بھی وہ ایک ایسے عذاب کا سامنا کر رہے تھے جس سے انہیں کبھی چھٹکارا نہیں ملنے والا تھا۔ وہ جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں کی زمین بہت سخت تھی اور پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جہاں بھی کنواں کھودتے وہاں سے صرف کڑوا پانی نکلتا۔ ان کی زندگی بہت عذاب میں گزر رہی تھی۔ اونٹوں پر سوار ہو کر وہ کئی میلوں سفر کرتے مگر پھر کہیں جا کر انہیں پانی ملتا، مگر یہ کام ان کے لیے بہت مشکل تھا، اور پھر اسے اپنے گاؤں لاتے۔ یہ لوگ یہودی تھے، اسلام سے بے حد دور۔ اس کے برعکس ایک گاؤں میں ہر نعمت موجود تھی۔ اس گاؤں میں ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے جن کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، مگر وہ اللہ کے بہت نیک اور پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ان کا چہرہ نورانی تھا، وہ جب بھی بولتے تو ایسا لگتا تھا جیسے ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ ہر کوئی ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ وہ نیک بزرگ 5 وقت کے نمازی تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کی۔ وہ تہجد گزار تھے۔ ان کے دل میں یقین بہت مضبوط تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سفر کیے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ کے دین کے لیے سفر کرو تبھی منزل ملتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے زندگی میں بہت دور دور کے سفر کیے اور ان کی زندگی میں بہت سے واقعے آئے، بہت سی آزمائشیں آئیں، مگر وہ ہر آزمائش میں اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ وہ اپنے نوجوانوں کو بتایا کرتے تھے، جہاں لوگوں کو دین کا درس دیتے اور اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی ہدایت دیتے۔ لوگوں کے دلوں پر ان کی باتیں بہت اثر کرتی تھی۔ اسی طرح ایک دن دوپہر کا وقت تھا۔ وہ نیک بزرگ ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ وہ زمین پر سونے کے عادی تھے اور ان کے دل میں دنیا کی ہوس بالکل نہیں تھی، اور ان کے بہت سارے شاگرد تھے جو ان سے دین کی تبلیغ لے کر اپنی زندگی بدل چکے تھے، اور گاؤں کے بہت سارے لوگ ان کے پاس دین کا درس لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن یوں ہوا، عصر کا وقت تھا۔ وہ بزرگ نماز پڑھ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ زیادہ تر تنہا رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ جنگل میں جاتے ہیں تو جنگل بہت گہرا تھا۔ ایک سایہ دار درخت جس کا سایہ بہت گھنا تھا۔ جب ان نیک بزرگ نے وہ درخت دیکھا تو ان کا اس درخت کے نیچے بیٹھنے کا دل کیا۔ وہ اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور ایسے ہی ان کی آنکھ لگ گئی۔ پھر انہوں نے ایک خواب دیکھا جہاں ایک گاؤں ہے اور ہر طرف گرد و غبار ہے، جہاں بہت سارے لوگ ہیں مگر ان کے چہرے واضح نہیں ہیں۔ کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں اور کچھ لوگ زمین پر گرے پڑے ہیں، کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہیں جو انہیں بہت عزیز ہو مگر ان کے پاس نہیں ہے۔ مگر ایک بچہ ان بزرگ کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے، کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ یہ کہتے ہوئے وہ بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ان نیک بزرگ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے بدن پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھے، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے ایسا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس خواب نے انہیں بہت پریشان کر دیا اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، نماز پڑھتے، روزے رکھتے اور سارا دن قیام میں رہتے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ کچھ ایسا ہے جس کے لیے انہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ وہ نیک بزرگ اپنے گاؤں واپس آتے ہیں اور گاؤں والوں کو آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں، اے میرے نیک بھائیوں، لگتا ہے میرے سفر کا وقت آ چکا ہے۔ مجھے اللہ کی راہ میں سفر کرنا ہوگا، لیکن تم لوگوں نے میرے دیے گئے سبق کو نہیں بھولنا، تم لوگوں نے نمازیں نہیں چھوڑنی، تو تم لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ میں کبھی واپس بھی نہ آؤں، کیونکہ میں ایسے سفر پر جا رہا ہوں جس کی منزل کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر کچھ نوجوان ان بزرگ کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کیسے سفر پر جا رہے ہیں؟ آپ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، ویسے بھی آپ لاٹھی کے سہارے چلتے ہیں اور آپ سفر کی بات کر رہے ہیں، ہم کچھ سمجھے نہیں، کیا آپ حج پر روانہ ہو رہے ہیں؟ تو وہ نیک بزرگ کہنے لگے، نہیں، میں حج کے لیے روانہ نہیں ہو رہا، بس ایسے سفر پر جا رہا ہوں جس کی منزل کا مجھے کچھ پتہ نہیں۔
اگر مجھے منزل کا پتہ ہوتا تو میں تمہیں ضرور بتاتا۔ یہ سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے اور آپ کو رخصت کرتے ہوئے دعا دینے لگے کہ آپ سلامت واپس لوٹیں۔ ان نیک بزرگ کے پاس ایک پانی کا تھیلا تھا، ہاتھ میں لاٹھی تھی اور صرف ایک لباس تھا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ ان 3 چیزوں کے ساتھ ہی وہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ گاؤں والوں کو ان کے مضبوط ایمان اور پختہ دل کا اندازہ تھا کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے اور اس کے علاوہ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا، اسی لیے گاؤں والوں نے ان سے زیادہ سوال نہیں کیے، اور اس طرح وہ نیک بزرگ اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ گرمی کا وقت تھا، پانی کی قلت تھی اور وہ ایک صحرا میں جا نکلے۔ صحرا میں کوئی آدمی ذات دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسی دوران وہ نیک بزرگ نماز ادا کرتے ہیں۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسی مٹی سے تیمم کر لیتے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ پیچھے ایک اونٹ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس اونٹ کا مالک بھی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ اس ویران صحرا میں کہ یہ اونٹ اور یہ آدمی کہاں سے آیا۔ وہ ایک رئیس تاجر تھا جو سفر کے لیے نکلا تھا اور راستہ بھٹک کر یہاں آ پہنچا۔ ان نیک بزرگ کو پانی کی پیاس لگی تھی اور اس تاجر کے پاس پانی موجود تھا۔ جب نیک بزرگ نے اس سے پانی مانگا تو وہ دل کا بہت اچھا تھا، اس نے ان نیک بزرگ کو پانی دے دیا۔ پھر اس تاجر نے نیک بزرگ سے سوال کیا کہ حضرت، آپ اللہ کے نیک بندے معلوم ہوتے ہیں، آپ کی عمر بھی زیادہ ہے، آپ اس ویرانے میں کیا کر رہے ہیں؟ نیک بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، اگر یہی سوال میں تم سے پوچھوں تو تم کیا کہو گے؟ تاجر کہنے لگا، حضرت، میں تو ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا تھا، راستہ بھٹک کر یہاں آ پہنچا، مجھے نہیں پتا کہ میری منزل کس طرف ہے۔ وہ نیک بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، بس ایسا ہی سمجھو، میں بھی تمہاری طرح ایک مسافر ہوں جسے منزل کا پتہ نہیں، لیکن میں تمہیں راستہ دکھا سکتا ہوں۔ وہاں پیچھے چلے جاؤ جہاں سے میں آیا ہوں، وہاں تم ایک گاؤں میں پہنچ جاؤ گے اور ہو سکتا ہے وہاں سے تمہیں اپنی منزل مل جائے۔ وہ تاجر ان نیک بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، حضرت، میں تو بہت پریشان تھا، لیکن آپ نے مجھے راستہ بتا کر میری پریشانی کو دور کر دیا۔ لیکن آپ کہاں جائیں گے؟ یہ اتنا بڑا ویران صحرا ہے، آپ بھوکے پیاسے کہاں جائیں گے؟ وہ نیک بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، تم میری فکر چھوڑو، میری فکر کرنے والا اوپر موجود ہے اور وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ ان کی باتیں ایسی تھی کہ ہر کوئی ان کی باتوں سے متاثر ہوتا تھا، کیونکہ یہ صرف ان کی باتیں نہیں، ان کا یقین تھا۔ ان کے یقین نے بہت سے لوگوں کا دل بدلا تھا۔ پھر وہ تاجر پانی کا ایک مٹکا ان بزرگ کو دے کر اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ پھر وہ نیک بزرگ رات اسی صحرا میں گزارتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر رات کو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر ان کی گود میں آ جاتا ہے، اور جب وہ صبح نیند سے بیدار ہوئے تو انہیں اپنے خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کی منزل قریب ہے۔ وہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے بزرگ تھے اور سفر بہت لمبا کر آ رہے تھے۔ پیاس بھی بہت لگی تھی، مگر ان کے پاس جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ پھر وہ اللہ سے دعا کرنے لگے، میرے اللہ، مجھے منزل تو نے دکھانی ہے اور میری منزل پر تو نے ہی پہنچانا ہے۔ میرے اللہ، میری مدد فرما، کیونکہ اس منزل کا صرف تجھے ہی پتہ ہے اور میں کچھ نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر بعد جب ان کی تھکاوٹ دور ہوئی تو وہ پھر سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں، اور اس بار انہیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ وہ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچتے ہیں اور اس جنگل کے جانوروں کی خوفناک آوازیں آ رہی تھی، لیکن کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی جانور انہیں نقصان پہنچائے۔ وہ چلتے جا رہے تھے اور راستے خود بخود ان کے لیے بنتے جا رہے تھے۔ وہ چلتے چلتے ایک ایسے گاؤں میں پہنچتے ہیں جہاں دل دہلا دینے والا منظر تھا کہ وہاں نیک بزرگ کا دل بھی کانپ اٹھا۔ وہاں لوگوں کی شکلیں کالی سیاہ تھی، ان کی چمڑی سوکھ چکی تھی اور ان کے چہرے پر کوئی رونق نہیں تھی۔ ان کے چہرے تو سیاہ تھے مگر ان کے دل بھی سیاہ ہو چکے تھے۔ وہ زمین بنجر تھی، وہاں کوئی بھی درخت نہیں تھا۔ حضرت صاحب کو ایک جھونپڑی نظر آتی ہے، اس جھونپڑی کی حالت بہت بری تھی۔ ان نیک بزرگ کو وہاں ایک بوڑھی عورت نظر آتی ہے۔ وہ نیک بزرگ اس عورت کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سلام کرتے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کون ہیں اور آپ یہاں کیسے آ گئے؟ کیا اللہ نے آپ کو ہمارے لیے بھیجا ہے؟ مگر آپ ان کا سامنا نہیں کر پائیں گے، وہ بہت ظالم ہیں، ان کے دل میں رحم نہیں ہے، آپ ان کے سامنے کیسے ٹک پائیں گے؟ وہ کسی کی نہیں سنتے، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ آپ یہاں سے چلے جائیے اور واپس کبھی نہیں آئیے گا۔ اگر ان کو معلوم ہوا تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ ان سے واقف نہیں ہیں، یہاں سے جائیے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ وہ عورت رو رہی تھی اور نیک بزرگ سے کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں سے چلے جائیے۔ وہ نیک بزرگ اس عورت سے کہنے لگے، اے مائی، تو کیوں رو رہی ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ کون مجھے نہیں چھوڑے گا؟ کیا تم اطمینان سے مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، شاید آپ جانتے ہوں گے کہ یہ گاؤں غیر مسلمانوں کا ہے، اور اگر انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے بھی وہ ہم پر بہت ظلم کر چکے ہیں،
اور وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے آپ کو یہاں بلایا ہے اور آپ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، پہلے بھی انہوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ نیک بزرگ کہنے لگے، میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ وہ لوگ کون ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، حضرت صاحب، اس گاؤں میں ہم چند لوگ ہی مسلمان ہیں، باقی سب یہودی ہیں اور ان کو ہم سے بہت جلن ہوتی ہے۔ اس پورے گاؤں میں قحط پڑا ہوا ہے، کہیں سے پانی کی ایک بوند نہیں ملتی، جہاں پر بھی کنواں کھودا جائے تو وہاں سے پانی کڑوا نکلتا ہے۔ یہاں پر ایک یہودی ہے جو بہت رئیس ہے اور اسی کی زمین پر ایک کنواں ہے جس کا پانی میٹھا ہے، سارے یہودی وہیں سے پانی لیتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف ہمارے لیے ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، وہ ہمیں پانی نہیں لینے دیتے، ہمارے بچے پیاس سے مر رہے ہیں اور کتنے ہی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، بچوں کی بات تو دور، وہ ہمارے جانوروں کو بھی پانی نہیں پینے دیتے، ہمارے جانور بھی کمزور ہو چکے ہیں، یہاں بارش سالوں سال نہیں ہوتی، لیکن ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے تو اس کا موت کے سوا کوئی انجام نہیں ہوتا، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے آپ کو بلایا ہے اور آپ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، اور پھر وہ آپ کو بھی مار ڈالیں گے۔ تو نیک بزرگ نے مسکرا کر کہا کہ مائی ڈرو مت، جب تم اللہ پر ایمان لائی ہو تو تمہیں اللہ پر یقین بھی ہونا چاہیے۔ نیک بزرگ نے کہا، جب وہ تمہیں پانی ہی نہیں دیتے تو تم زندہ کیسے ہو؟ وہ مائی کہنے لگی، حضرت صاحب کیا پوچھتے ہو؟ وہ ایک شرط پر راضی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی طرح ان کے مذہب میں آ جائے تو وہ اسے مفت میں پانی دیتے ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ جھوٹ بول کر انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مذہب میں آ چکے ہیں اور پھر وہ انہیں پانی دے دیتے ہیں، وہ چوری چھپے مجھ تک بھی پانی پہنچا دیتے ہیں کیونکہ میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ حضرت صاحب کہنے لگے، یہ بات تو غلط ہے، پانی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور وہ اسے روک نہیں سکتے، تم مجھے ان کا پتہ بتاؤ، وہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ کچھ لوگ وہاں آ پہنچے جن کی شکلیں سیاہ تھی اور ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ سکینہ بی بی، ہم جان چکے ہیں کہ تم ہمارے خلاف کیا کیا کہہ رہی ہو، کون ہے یہ بوڑھا شخص؟ کیا یہ تم لوگوں کی مدد کرے گا؟ کیا یہ تم لوگوں کو پانی دلوائے گا؟ وہ ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے، خود اس سے چلا نہیں جاتا اور وہ تمہیں پانی کیسے دلوائے گا اور وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ وہ نیک بزرگ کو پکڑ کر اپنے رئیس کے پاس لے گئے۔ وہ نیک بزرگ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سارے لوگ جمع تھے، پھر وہ کہنے لگے، حضور یہ دیکھیے، یہ کون ہے بوڑھا شخص؟ یہ اس بوڑھی سکینہ کے پاس کھڑا ہو کر ہمارے خلاف باتیں کر رہا تھا، لگتا ہے یہ ان کی مدد کے لیے آیا ہے۔ وہ رئیس کہنے لگا، اے بزرگ، کون ہو تم؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے اور جو ہم کہتے ہیں یہاں وہی ہوتا ہے؟ حضرت صاحب کہنے لگے کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ میری منزل کیا ہے، پھر تم چاہے مجھے سزا دو یا جو بھی کرو۔ پھر وہ نیک بزرگ سے کہنے لگے، کیا تم مسلمان ہو؟ الحمدللہ، میں مسلمان ہوں۔ حضرت صاحب نے یہ بات کہی، وہ یہ سن کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، تمہاری اتنی ہمت کہ تم ہماری اجازت کے بغیر یہاں آ پہنچے ہو۔ نیک بزرگ کہنے لگے، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں ان لوگوں پر ظلم کر رہے ہو؟ ان کے بچے پیاسے مر رہے ہیں، ان کے جانور بھی مر رہے ہیں، پھر تم انہیں پانی کیوں نہیں دے رہے؟ میں جانتا ہوں کہ یہاں پانی کی قلت ہے، ایک ہی کنواں ہے جو تمہارے پاس ہے اور تمہیں ان کو پانی دینا چاہیے۔ وہ کہنے لگے، تم کون ہوتے ہو ایسا کہنے والے؟ آج تک کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی جو ہمارے آگے اتنی زبان لڑا سکے۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم ہمیں نہیں جانتے۔ نیک بزرگ مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تم لوگوں کی بھول ہے کہ میں یہاں سے جاؤں گا، میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، پھر تم لوگ جو چاہے کر لو، جب میں یہاں پہنچ گیا ہوں تو یہاں سے ایسے نہیں جاؤں گا، تم لوگوں کو یہ ظلم روکنا ہوگا۔ پھر یہودیوں کے گروہ میں سے ایک آدمی باہر آتا ہے اور کہتا ہے، اے بزرگ، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں پانی دیں تو تمہیں اور ان سب کو ہماری بات ماننی ہوگی، تم لوگ ہمارے مذہب میں آ جاؤ تو پھر تمہیں مفت پانی دیا جائے گا، اس کے علاوہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی، اور یہ لوگ ایسے ہی پیاسے مرتے رہیں گے۔ جو وہ نیک بزرگ کہنے لگے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، تم چاہے جو بھی کر لو، میں اپنے رب کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کر سکتا، اگر مروں گا تو اسی کا نام لے کر مروں گا۔ جب ان یہودیوں نے دیکھا کہ اس بزرگ کے اندر ایمان کی طاقت ہے اور اس کے اندر ذرا بھی خوف نہیں ہے، حالانکہ لوگ ان سے ڈر جاتے تھے اور ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے، تو ان لوگوں کو نیک بزرگ کی ہمت اور ایمانی جذبہ دیکھ کر جلن ہونے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھو، یہ کون ہے جو ہماری بات نہیں مان رہا، بلکہ یہاں کے مسلمان تو ہماری بات ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، ارے روکو تو صحیح اسے پتہ نہیں کہ ہم کیا کیا تکلیف دیتے ہیں، جب پانی کا ایک گھونٹ اس کے منہ میں نہیں جائے گا تو اسے پتہ چل جائے گا، پھر یہ ایک ایک قطرے کے لیے ترسے گا، اور جو ہماری بات نہیں مانتا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ بات یہ بھول جائے کہ ہم اسے یہاں سے جانے دیں گے، ہم اسے یہیں قید کر کے رکھیں گے،
یہ پل پل اذیت میں رہے گا۔ اور اس طرح وہ نیک بزرگ کو قید کر لیتے ہیں۔ جب وہ عورت یہ منظر دیکھتی تو رونے لگتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں سے چلے جائیے۔ یہ سیاہ چہرے والے لوگ، ان کے چہروں کی طرح ان کے دل بھی سیاہ ہو چکے ہیں، اور یہ لوگ آپ کو چین سے نہیں جینے دیں گے۔ ان کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے، یہ کبھی کسی کی فریاد نہیں سنتے، بس ان کے اندر ایک غرور ہے، اور اسی غرور نے انہیں اندھا کیا ہوا ہے۔ کتنے معصوم بچے، کتنے جانور، کتنی عورتیں اور کتنے مرد پیاس سے مر چکے ہیں۔ وہی زندہ بچتا ہے جو ان کی بات مانتا ہے، اور مجھے ان لوگوں نے اسی لیے زندہ چھوڑا ہوا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ میری عمر زیادہ ہے اور میں ان کے بڑوں کو دیکھ چکی ہوں، اور شاید اسی لیے یہ لوگ مجھے کچھ نہیں کہتے، لیکن اب یہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ نیک بزرگ کہنے لگے، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اللہ سے مدد مانگو، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ یہ تو پاگل ہیں، اور انہیں راہ دکھانے والا یہاں کوئی نہیں آیا، بلکہ جو راہ دیکھ چکے ہیں وہ بھی اپنی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، یہاں ایک دن پانی آئے گا اور یہ زمین پانی سے سیراب ہو جائے گی، یہاں ہر پیاسا چیز پانی سے بھر جائے گی، اور جو ایک قطرہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں وہ پانی سے سمندر ہو جائے گی۔ ان نیک بزرگ نے جب یہ بات کہی تو وہ شیطان لوگ ہنسنے لگے اور آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہنے لگے، لگتا ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جگہ پانی سے سیراب ہوگی، یہاں سالوں سال بارش نہیں ہوتی اور ایک بھی درخت نہیں بچا، یہاں کیسے بہار آئے گی؟ پھر وہ نیک بزرگ کہنے لگے کہ تم لوگ نادان ہو، جس خدا نے یہ کائنات بنائی ہے اس کے کن کہنے کی دیر ہے، اور پھر یہاں پانی کے چشمے پھوٹ جائیں گے، اور یہ بات تم جان لو۔ بزرگ کی یہ بات سن کر ان لوگوں کو اور بھی غصہ آ رہا تھا۔ پھر ان میں سے ایک آدمی آگے آیا اور کہنے لگا، اے بوڑھے شخص، اگر ایک اور جھوٹی بات کہی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس بوڑھی عورت کو غصہ آ گیا، اور اس بوڑھی عورت نے اس آدمی کے منہ پر تھپڑ مار دیا، اور بوڑھی عورت نے کہا، خبردار اگر تم نے ایک لفظ اور کہا۔ پھر وہ کہنے لگے، ارے دیکھو یہ وہی عورت ہے جسے ہم پانی دیتے ہیں، کیونکہ یہ بوڑھی ہے اور اس نے ہمارے بڑوں کو دیکھا ہوا ہے، اسی لیے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اور آج یہ اتنی شیر ہو گئی کہ اس نے ہمارے منہ پر تھپڑ مارا۔ پھر ایک اور آدمی کہنے لگا، یہ سب اس بزرگ کی وجہ سے ہوا ہے، آج یہ عورت ہمارے سامنے آئی ہے تو کل کو کوئی اور بھی آ جائے گا، اور کہنے لگا کہ سارے فساد کی جڑ یہ بزرگ ہے، بوڑھی عورت کو قیدی بنا دو اور اس بزرگ کے سامنے ہی اسے تڑپا تڑپا کر ماریں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسے پانی کیسے دیتا ہے، یہ انہیں بچانے آیا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بچاتا ہے۔ وہاں بہت سارے مسلمان جمع ہو چکے تھے جو پہلے ہی درد اور تکلیف کے مارے ہوئے تھے، ان کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں گیا تھا، وہ پانی کی پیاس سے ہلکان تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، اے بندہ خدا، یہاں سے چلے جاؤ، یہ لوگ تمہیں نہیں جینے دیں گے، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو، تم ہماری تکلیف میں مت آؤ۔ نیک بزرگ کہنے لگے کہ تم لوگ اللہ کا نام لے کر بھی اللہ سے دور ہو، یہ لوگ تو ویسے بھی گمراہ ہیں، تم لوگ تو اپنے خدا کو مانتے ہو، پھر بھی مایوسی، یہ بزدلی کس بات کی؟ اسی لیے تو تمہاری مدد نہیں کی جا رہی، ورنہ کب تک یہ کنویں پانی کے بھر جاتے۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ تم لوگ اللہ سے مانگو اور اللہ تمہاری مدد نہ کرے، اس کی یہ شان ہے کہ قطرہ مانگنے پر وہ سمندر عطا کرتا ہے۔ بزرگ کی ان باتوں نے ان لوگوں کے دلوں پر اثر کیا، اب ان کے دل شاید خوف تلے آ چکے تھے، مایوس ہو چکے تھے، ایمان کی دولت ہونے کے باوجود بھی وہ بزدل ہو چکے تھے۔ یہ سب ان کے ایمان کی کمزوری تھی، ورنہ اللہ کی برکت ان کے ساتھ تھی جسے وہ پہچان نہیں پا رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ لوگ ان کے سامنے آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے فوراً ان نیک بزرگ کو قیدی بنا لیا، اور ایک بار پھر لوگوں کے دلوں میں دہشت بیٹھ گئی، اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ وہ اللہ کے نیک بندے بوڑھے ہو چکے تھے، مگر ان کا رعب ایک جوان سے بھی زیادہ تھا۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے ہی پانی کے قطرے کے لیے ترس رہے تھے، اب ان پر اور بھی ظلم ہونے لگا۔ حضرت صاحب قید ہو چکے تھے، رات کا وقت تھا اور وہ بوڑھی عورت بھوک پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی، پانی کا ایک گھونٹ بھی اس کے حلق میں نہ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ یہ دیکھ کر ان نیک بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہیں اپنی پرواہ نہیں تھی بلکہ وہاں رہنے والے مظلوم لوگوں کی پرواہ تھی۔ وہ آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے حالات سے واقف ہے، تو ہماری مدد فرما، ان ظالموں کو سیدھا رستہ دکھا۔ یہ کہہ کر وہ نیک بزرگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اچانک گاؤں میں افراتفری مچ جاتی ہے، مرد بابا کا کنواں کڑوا ہو چکا ہے، ملت بابا کا کنواں کڑوا ہو چکا ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ یہ کنواں جو میٹھا تھا اور جس کی وجہ سے وہ غرور میں تھے، یہ کڑوا ہو چکا تھا، کیونکہ اس کنویں کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا جس سے پانی حاصل کیا جائے، اور زمین بھی بنجر تھی جس میں پانی بالکل نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئے، وہ یہودی گھبرا گئے اور کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ کنواں تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، یہ کنواں کڑوا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایک عورت کہنے لگی کہ تم لوگ ہمیں تو ستا رہے تھے، اب اللہ کے اس نیک بندے کو ستا رہے ہو تو ایسا عذاب تو آنا ہی تھا، اب آگے دیکھنا کہ تم لوگ کس طرح سے تباہ ہو جاؤ گے۔ یہودیوں کے گروہ میں سے ایک بوڑھا آدمی بولا، یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم نے اس بزرگ کو قید کیا ہے، اسی وجہ سے ہمارا کنواں کڑوا ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے ایک بوڑھا شخص آئے گا اور اس کنویں کو کڑوا کر دے گا، یہاں کی زمین سیراب ہو جائے گی اور پانی کی جگہ دودھ نکلے گا، دودھ اور پانی عام ہو جائے گا۔ لیکن وہاں کے لوگ یہ کر رونے لگے کہ وہ کنواں بہت کڑوا ہو چکا تھا۔ پھر وہ نیک بزرگ بولے، کیا میں آپ کی مدد کروں؟ وہ سارے یہودی ہنسنے لگے اور آپ کا مذاق اڑانے لگے، خود تم سے چلا نہیں جاتا اور ہماری مدد کرو گے، تم بھی ہماری طرح یہاں پر تڑپو، ہم تو کسی نہ کسی طرح سے پانی کا بندوبست کر لیں گے۔ پھر یہودیوں کے گروہ میں سے ایک بوڑھا آدمی بولا، پانی کا بندوبست نہیں ہو سکتا، گاؤں یہاں سے بہت دور ہے اور یہ کام ہمارے لیے ناممکن کے برابر ہے۔ بوڑھے آدمی کی بات سن کر سارے یہودی ڈر گئے اور پھر اس نیک بزرگ سے کہنے لگے، کیا تم واقعی ہماری مدد کر سکتے ہو؟ اور اللہ نے ان یہودیوں کو اتنا لاچار کر دیا کہ وہ اب اللہ کے بندے سے مدد مانگ رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو ہم یہ سب ساری باتیں بھول جائیں گے اور آپ کی طرح اسلام قبول کر لیں گے، بس آپ ہماری مدد کریں۔ وہ رو رو کر معافیاں مانگ رہے تھے اور کہنے لگے کہ ہم سے خطا ہوئی جس کی ہمیں یہ سزا ملی ہے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ پھر وہ نیک بزرگ کہنے لگے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب یہودیوں نے یہ سنا وہ پھر غصے میں بولے کہ آپ تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اب کیا ہوا؟ کہاں گئی وہ تمہاری بڑی بڑی باتیں؟ پھر وہ نیک بزرگ کہنے لگے کہ میں حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہوں، جو کرنا ہے میرے اللہ نے کرنا ہے، بس مجھے تنہا چھوڑ دو۔ پھر اس طرح رات گزر گئی اور انہیں پانی نہیں ملا تھا اور ایسے ان کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا، لیکن ان کے دلوں پر ابھی بھی وہ سیاہی باقی تھی، وہ نفرت باقی تھی۔ مسلمان تو پہلے سے ہی پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن اب وہ یہودی بھی اسی تکلیف سے گزر رہے تھے جو وہ دوسروں کو دیا کرتے تھے، لیکن انہیں احساس نہیں تھا۔ اور اس طرح صبح ہو جاتی ہے، پورا دن اسی طرح گزر جاتا ہے، پانی کے بغیر وہ ہلکان ہو رہے تھے، پانی کے بغیر وہ سب ہلاک ہو رہے تھے۔ کچھ لوگ تو بے ہوش ہو چکے تھے، اللہ کے نیک بزرگ تو روزے سے تھے اور برکت سے انہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ نیک بزرگ ان سب کا یہ حال دیکھ کر رونے لگے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے میرے اللہ، اگر تو نے مجھے یہاں بھیجا ہے تو میری مدد کر، ان گاؤں والوں کی مدد کر، یہاں رہنے والے لوگوں کی مدد کر، تو یہ سب حالات دیکھ رہا ہے، اگر تو نے یہ عذاب دیا ہے تو اسے ختم کر دے، ان مسلمانوں کی خاطر جو تیرے بندے ہیں۔ دعا کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے، اب دوسرا دن شروع ہو چکا تھا، پورا گاؤں پیاسا تھا، جو پانی ان کے پاس تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا، اب ہر کوئی ایک ہی تکلیف سے گزر رہا تھا، جوان ہو یا بزرگ۔ اب رات ہوتے ہی اللہ کے وہ نیک بندے رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک بشارت ہوتی ہے کہ اللہ کی برکت ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور جیسے ہی وہ اپنی لاٹھی زمین پر ماریں گے تو وہیں پر اللہ کی برکت ہوگی۔ جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو لوگوں سے کہتے ہیں، اے لوگو، مجھے آزاد کرو، مجھے آزاد کرو۔ وہ یہودیوں کا رئیس کہتا ہے، کیا کرو گے آزاد ہو کر؟ پانی تو ویسے بھی نہیں ہے، ہم بھی تڑپ رہے ہیں، تم بھی تڑپتے رہو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے اپنا قدم اس گاؤں میں رکھا تو ہم پر یہ عذاب آیا، ہمارا پانی ختم ہو گیا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ نیک بزرگ آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگے اور پھر انہوں نے اپنی لاٹھی اٹھا کر زمین پر ماری۔ جب ان کی لاٹھی زمین پر پڑی تو اچانک وہاں سے پانی کے 2 چشمے نمودار ہوئے، جن میں سے ایک میں پانی نکل رہا تھا اور ایک میں دودھ۔ یہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں برکتیں عطا کی تھی۔ جب سب گاؤں والوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ اپنے ہوش و حواس گوا بیٹھے، اور پھر وہ سارے یہودی ان نیک بزرگ کے قدموں میں گر گئے اور پھر ان سے معافیاں مانگنے لگے۔ اب وہ سب ان کی بہت عزت کرنے لگے تھے اور اب وہ جان چکے تھے کہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں، اور ان نیک بزرگ کی کرامات دیکھ کر وہ سارے یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سچی ہے اور وہ سب دیکھ رہا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دینا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔